لیکن اس دوران اگر طالب مجید صاحب ایک جو چیز ہے جو عام طور پہ سوچتے ہیں لوگ، وہ یہی ہے کہ شاید قیامت کی علامات جب کہا گیا یا آخری زمانے کی علامات کو، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آخری دن کی علامات بتائی جا رہی ہیں کہ اس دن سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد ایک دم ساری جو ہے وہ بتیاں بجھا دی جائیں گی اور سب قیامت کا جو ہے وہ ظہور ہو جائے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے، یہ تو مطلب ظاہر ہے جب ہم زمانہ کہتے ہیں تو کئی سالوں پہ محیط ہوتا ہے نا۔ ظاہر بات ہے کہ جب زمانے کی بات ہو رہی ہے تو زمانہ کوئی ایک سیکنڈ کا یا ایک منٹ کا نام تو نہیں ہے، جی یہ تو ایک پورا تفصیلی زمانہ ہے جس کا ایک آغاز ہے پھر اس کا اختتام ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کسی جگہ یہ معین علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ مراد یہ ہے کہ کیا معین سن کیا ہے، مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، کتنے بجے ہو جائے گا۔ جس طرح آج کل کے بعض قیافہ شناس کہہ لیں یا نا قیافہ شناس کہہ لیں، وہ اپنی طرف سے اندازے لگا کے بہت ساری چیزیں دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ فلاں دن آخری دن ہوگا، فلاں گھڑی آخری گھڑی ہوگی۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ ایک ساتھ جو گھڑی قیامت کی گھڑی ہے، اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ علامات کے ذریعے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرے گا کہ جو تقدیر میں نے مقرر کی ہے اسلام کے غلبے کی، آخر اس تقدیر نے تو پورا ہونا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنا دیا ہو، سارا نظام کو جاری کر دیا ہو، اور یہ جو تقدیر غلبہ اسلام کی ہے یہ پوری ہوئے بغیر قیامت آ جائے۔ تو پہلے یہ تقدیر پوری ہوگی، پھر اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا۔ جی صاحب یہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزوں میں جس طرح خدا تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے نہیں بات دنیا کو کھول کر بتائی، وہ مثلا للیلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں بھی جو اگر اسے ہم ظاہر ہے اس کی تو ایک بہت اگر ہم دیکھیں حضرت علیہ السلام نے جس طرح سے بیان فرمایا ہے، اور ابھی باقی خلفاء نے بھی، رسول خامس نے بھی پچھلے دنوں، تو ایک اس کی بڑی براڈ تشریح ہے۔ لیکن اگر ہم اسے ایک رات کا ذکر کریں جو ماہ رمضان میں کہیں آتی ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے واضح اور معین علم نہیں دیا۔ اسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسے معین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ فلاں دن ہی کو ہوتی ہے، اور اسی طرح قیامت کا بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح علم نہیں دیا بلکہ اس کے نشانات اور علامات بتائیں، اسے بھی وہ بالکل جو ہے نا نیرو ڈاؤن کرنے کی اور پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی اب ہوگا تب ہوگا، اور بڑا فیسینیٹ ہوتے ہیں اس چیز سے کہ جی فلاں سن کے فلاں مہینے میں ہو جائے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ اور دوسرے لوگوں کو، بعض لوگوں کو یہ بھی شوق بھی ہوتا ہے کہ یہ پوچھیں، یہ سوال کریں کہ جی قیامت کب آئے گی۔ ہمیں یہ تاریخ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور میں، آپ کی زندگی میں، ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ بیان فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ پہلے بات ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا، وہ دراصل حضرت جبرائیل تھے جو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو اس سے زیادہ علم نہیں جو پوچھنے والا ہے۔ تو یہ بہت لطیف جواب تھا جو آپ نے دیا۔ لیکن جب اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کا دن کب ہوگا، تو آپ نے اس کو وہ جواب دیا جو دراصل آج بھی اور ہر زمانے میں ہر شخص کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تم قیامت کی گھڑی کا پوچھتے ہو تو مجھے یہ جواب دو کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ تو یہ ضروری بات ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علامات بھی رکھی ہیں، اور علامات کا ظہور ایک ایک کر کے اگر کوئی انسان اپنی آنکھیں موند نہ لے، بند نہ کر لے، اور چڑھے ہوئے سورج کو دیکھنے کے باوجود اس کا انکار نہ کرے، تو پھر یہ علامتیں اس کو درجہ بدرجہ رفتہ اس یقین کی طرف لے جائیں گی کہ قیامت اب آنے والی ہے، کیونکہ علامات اس کی آ گئی ہیں۔ تو جب علامتیں آتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جب یہ اب وقت آنے والا ہے، تو انسان پھر اپنی آخرت کی تیاری شروع کر لے۔ تو یہ علامات دراصل اس بات کی نشانی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا مضمون واضح ہے اور بڑی ضروری بات ہے کہ چونکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر نے پورا ہونا ہے غلبہ اسلام کی، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غیر معمولی نشانات جو زمینی بھی ہیں، آفاقی بھی ہیں، بحر و بر میں ظاہر ہونے والے ہیں، انسانوں کے اندر ہیں، قوموں کے اندر ہیں، ہر اس کی تفصیل میں اگر جایا جائے تو بڑی تفصیل نظر آتی ہے۔ تو یہ نشانات دراصل اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اب وہ وقت موعود آ چکا ہے۔ لوگوں کو دائیں بائیں دیکھنا چاہیے کہ آخر اگر نشانیاں آ گئی ہیں تو جس کی نشانیاں ہیں وہ کہاں ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ ہمیں بتائیں دیگر مذاہب میں بھی، جسے ہمیں یہ آخری زمانے کی نشانیاں یا جس کو ایسکٹولوجی کا نام دیا جاتا ہے، یہ دیگر مذاہب میں بھی ایک بڑا تفصیلی مضمون کے طور پہ موجود ہے۔ جو اہل کتاب مذاہب ہیں، صاحب کتاب مذاہب ہیں، ان میں تو کتاب کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، جو نہیں ہے ان میں ویسے کچھ علامات جو سینہ بسینہ چلی آئیں وہ چلتی ہیں۔ لیکن یہ کہ قرآن کریم نے
جس جامعیت کے ساتھ ان کو بیان فرمایا ہے، تو اس پہ بھی اگر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. اس میں ایک تو دیکھیں کہ مثلا عیسائیت کو لے لیں جی تو یہاں اس ملک میں کئی دفعہ میں نے خود تجربہ کیا ہے، باقی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب 15-20 سال پہلے کی بات ہے، یعنی سن 2000 جب یہ صدی شروع ہونے سے پہلے، تو لوگ کہتے تھے کہ 1990 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے. پھر وہ سائن بورڈ مٹا کے 1995 کر دیا گیا، پھر 98 کر دیا گیا، پھر 2000 بڑا چرچا ہوا کہ 2000 سن جو ہے یہ حضرت مسیح کی آمد ثانی کا سال ہے. پھر اس کے بعد اس سے آگے نکل گئے ہیں، یعنی وہ گھڑیاں مقرر کرتے ہیں اور گھڑیاں آگے نکلتی ہیں، اس لیے کہ علامتیں ظاہر نہیں ہوئی، کوئی ایسی علامتوں کا تفصیلی بیان وہاں نظر نہیں آتا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا میں نے نمونتاً ذکر کیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان علامات کا ذکر کیا ہے، اور یہ علامات اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ جو عالمگیر غلبے کا تصور ہے کہ اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے اور ہر فرد بشر جو اس دنیا میں رہنے والا ہے اس تک اسلام کا پیغام اس انداز میں پہنچے کہ اس کا ذہن اور اس کا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے. اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی چاہیے، کتابیں بھی چاہیے، کمیونیکیشن کے ذرائع بھی چاہیے، سفروں کی سہولتیں بھی چاہیے، اور بے شمار اور سہولتوں کا علم ہے کہ صحیفے پرانے نکالے جائیں، تاریخیں ان کی اکھیڑی جائیں، قوانین میں تبدیلی کی جائے، ظلم و ستم کو ختم کیا جائے. تو بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں. یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو پھر کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ لے لیں کہ جب ہے کہ اذن نفوس زوجت، کہ جب انسانوں کو ملا دیا جائے گا، اگر انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن کے ذرائع نہ ہوں تو اندازہ لگائیں کہ کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے. اب MTA کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا زندہ نمونہ ہمیں دیا ہے کہ MTA ایک ایسا نشریاتی ادارہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کی آواز دنیا کے کونے کونے میں جاتی ہے، اور اسی MTA کے ذریعے خلیفہ وقت کے ارشادات جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے دنیا کی ایک ایک فرد تک. اب زبانوں کا سوال آ جاتا ہے تو زبانوں میں تراجم کا بھی انتظام ہے، اس کے ذریعے دنیا کی ساری بڑی بڑی زبانوں میں یہ ارشادات ترجمہ ہو کر وہاں پر پہنچتے ہیں. اب اگر یہ نظام نہ ہو، اگر یہ نشانی نہ ہو تو کیسے وہ حقیقت ظہور میں آئے، کیسے وہ پیش گوئی پوری ہو کہ یہ زمانہ ہے جو اسلام کے غلبے کا زمانہ ہے. تو جو غلبہ اسلام کے لیے ضروری چیزیں تھیں ان کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سہولتیں پیدا کرے گا، ذرائع مہیا کرے گا، ایسے افراد ہوں گے جو ان ذرائع سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور یہ دور جو ہمارا گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جو بھی شخص حالات سے پوری طرح واقف ہے، زیادہ نہ صحیح تھوڑا بھی واقف ہے، وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس زمانے میں اتنی تیزی کے ساتھ سائنسی ایجادات ہوئی ہیں کہ پچھلے زمانے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. چند سالوں کے اندر اتنی ایجادات ہو جاتی ہیں جو پچھلے کئی 100 سالوں میں نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ تیزی ان نشانوں کے پورے ہونے کی اور اس کی وسعت اور گہرائی یہ بھی بتاتی ہے کہ اب جس نے آنا تھا وہ آ چکا. اب آنکھیں کھولو اور اس کی تلاش کرو اور اس کو قبول کرو اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ اب وقت پھر کم رہ گیا ہے، کیونکہ ہم آہستہ آہستہ اس گھڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اختتام کی گھڑی ہے. بہت شکریہ.